اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے برگشتہ کر دیں گے۔ وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے اور قیاس پر چلتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 155۔ حق و باطل کا معیار اکثریت و اقلیت کے نظریات نہیں بلکہ کتاب اللہ کے دلائل و براہین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ماننے والوں نے اپنے اپنے نبی کی ہدایت ہی کی پیروی کی، خواہ وہ کتنی ہی قلیل تعداد میں کیوں نہ ہوں۔ اس کے برعکس اکثریت تو ہر دور میں بگاڑ کے بعد گمراہی کا شکار رہی ہے۔ بحوالہ سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ علماء جب آخرت پر دنیاوی مفادات کو ترجیح دے کر دین کو کمائی اور مال و زر کے حصول کا ذریعہ بنا لیتے ہیں تو اس مقصد کے تحت کتاب اللہ کو اپنے مفادات کے تابع کر لیتے ہیں اور بالآخر امت کا سواد اعظم تقلید اعمیٰ کا شکار ہو جاتا ہے اور فرقوں میں بٹ کر کفر و شرک اور بدعات و رسومات کی دلدل میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے گمراہ لوگوں کے لیے نہ تو اہل ایمان کے دلوں میں کوئی مقام ہوگا اور نہ ہی ان کی بات یا نظریے میں کوئی وزن۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثریت کی اتباع سے منع کیا گیا اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ یہ لوگ دین حق سے دور ہو کر وہم و گمان اور قیاسات پر چل پڑے ہیں اور یہی ان کے عقیدے اور عمل کی بنیاد ہیں، اور اب انہیں عقل و خرد اور کتاب اللہ کی ہدایات سے گویا کوئی سروکار نہیں رہا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 49 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہی فیصلہ کرنا اور ان لوگوں کی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، اور ہوشیار رہنا کہ یہ تمہیں اللہ کے بعض احکامات سے منحرف کر کے فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اسی طرح ہجرت کے بعد مدینے میں ایمان والوں کو اہل کتاب کی اتباع سے روکا گیا کہ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کافر یعنی مرتد بنا دیں گے۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 100۔ یہاں بظاہر خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن دراصل اہل ایمان کو اس اہم بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ محتاط رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ منکرین کی اطاعت کر کے بے راہ روی اختیار کریں۔ ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ بلا شبہ تمہارا رب خوب جاننے والا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کا بھی خوب جاننے والا ہے جو ہدایت پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ پس یعنی اے ایمان والو، تم اس یعنی جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ حاشیہ نمبر 156۔ اسی طرح قیاس و گمان پر چلتے ہوئے ان گمراہ لوگوں نے اپنے اوپر حلال و حرام کی پابندیاں عائد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان میں سے بعض کو انہوں نے حرام کر لیا اور بعض حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا۔ لہذا اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان توہمات و تعصبات سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ دلائل کی روشنی میں کتاب اللہ کی حقانیت کو تسلیم کر لینے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آنے کے بعد اللہ کے احکامات کی پیروی میں ذرا بھی پس و پیش نہ ہونا چاہیے۔ ان کو مزید چاہیے کہ مروجہ پابندیاں توڑیں اور اللہ نے جس شے کو حلال کیا ہے اس سے برضا و رغبت کھائیں اور جس کو حرام قرار دیا ہے اس سے دور رہیں۔ حلال جانوروں کو کھانے کے لیے تزکیہ و تسمیہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔
بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنے یعنی رگ گردن کاٹ کر خون نکال دینے سے یہ شرط پوری ہوتی ہے۔ اس کی مزید تفصیل سورہ مائدہ حاشیہ نمبر 17 میں ملے گی۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر مذکورہ مواقع میں سے کسی موقع پر نام نہ لیا جائے تو اس جانور کا کھانا حلال نہ ہوگا، البتہ اگر صرف شک ہو کہ کسی نے ذبح کرتے ہوئے تسمیہ کیا یا نہیں تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ گوشت بسم اللہ کہہ کر کھا لیا جائے۔ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر اللہ کا نام لے کر کھا لیا کرو۔ بحوالہ بخاری کتاب الذبائح والصید باب ذبیحۃ الاعراب ونحوهم۔ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين۔ اور کیا وجہ ہے کہ تم اس یعنی جانور میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ درا حالیہ اس نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے اس کو تفصیلاً تم سے بیان کر دیا ہے، سوائے اس کے کہ تم یعنی بے بسی میں حرام کھانے پر ہی مجبور ہو جاؤ۔ اور بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہش نفس کے تحت ہی لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، ایسے حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 157۔ یہودیوں کے اکسانے پر کفار مکہ دین حق کے خلاف مختلف شوشے چھوڑتے اور اعتراضات کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کے ذبیحے پر بھی اعتراض کیا کہ یہ کیسا دین ہے کہ اپنے ہاتھ کا مارا ہوا تو کھا لیتے ہیں لیکن اللہ کے مارے ہوئے یعنی طبعی مرنے والے جانور کو حرام کہتے ہیں۔ یہ باتیں یعنی خصوصاً ایمان والوں کے دلوں میں شک پیدا کرتی تھیں۔ ان کو آگاہ کیا گیا کہ اکثر لوگ محض خواہش نفس کی پیروی میں بغیر علمی دلیل کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، ان کی قطعاً پرواہ نہ کریں۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے احکامات کی پیروی میں ذرا بھی تردد نہ ہونا چاہیے، لہذا تاکید کی گئی کہ جس جانور پر یعنی ذبح یا نحر کرتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا گیا ہے اس کو بلا پسو پیش کھا لیا جائے۔ درا حالیہ کے حرام کیے گئے جانوروں کی تفصیل پہلے ہی بیان کر دی گئی ہے۔ یہ بات سورہ نحل آیت نمبر 115 میں کہی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سورہ نحل کا نزول اس سورہ سے قبل ہو چکا تھا۔ اس سے مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ سے منسوب جانور یعنی یا کوئی اور شے ہے جس کا ذکر 4 مقامات پر کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کا حاشیہ نمبر 162۔ نیز اضطراری کیفیت میں جان بچانے کے لیے ضرورت پڑنے پر کچھ حرام شے حسب ضرورت کھا لینے کی بھی رخصت دی گئی ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور تم ظاہری اور پوشیدہ یعنی ہر طرح کا گناہ چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں تو ان کو عن قریب اس کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ حاشیہ نمبر 158۔ اللہ کی دنیا میں رہتے ہوئے اور اس کی عطا کردہ اشیاء استعمال کرتے ہوئے جائز و ناجائز اور حرام و حلال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حدود اور اس کے احکامات کی پابندی ضروری ہے، اور اسی میں دنیا والوں کے لیے خیر و فلاح ہے۔ یہ سارے قوانین انسانی صحت و اخلاق کی حکمت ہی پر مبنی ہیں، کیونکہ خالق سے زیادہ مخلوق کے فطری تقاضوں کا علم کسی اور کو نہیں ہو سکتا، لہذا ان کا التزام ضروری ہے اور ان سے انحراف سخت گناہ ہے۔ اہل ایمان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کے گناہوں سے باز رہیں، ظاہری خباثتوں سے بچیں اور دلوں میں شکوک و شبہات کو جگہ نہ دیں۔ اب جو خواہش کی اتباع میں اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر توہمات و قیاسات پر مبنی فلسفوں ہی کو بنیاد بنا لیں اور بے راہ روی و گمراہی کے روش اپنا کر لوگوں کو بھٹکانے لگیں تو ایسے حد سے گزر جانے والے نافرمانوں اور سرکشوں سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے، وہ عن قریب اپنے کیے کی سزا پا کر رہیں گے۔
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، اور یہ یقیناً نافرمانی کا کام ہے، اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں. اگر تم نے ان کی بات مان لی تو یقیناً تم مشرک ہو. حاشیہ نمبر 159. ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف اور اس پر شکر گزاری کا اظہار ہے. دراصل یہ اعتراف اور تشکر ہی وہ قیمت ہے جس کو ادا کر کے ہم اپنے مالک حقیقی کی عطا کردہ نعمت کو استعمال کرنے کے حقدار ہوتے ہیں. اسی لیے تسمیہ یعنی اللہ کے نام لینے کی اس قدر تاکید کی گئی ہے اور اس کو حلال ہونے کی لازمی شرط قرار دیا گیا ہے. چنانچہ گزشتہ آیت نمبر 118 اور 121 میں فرمایا کہ جس یعنی جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ. اور اس حکم کی خلاف ورزی کو فسق یعنی نافرمانی قرار دیا گیا. لہذا جس جانور پر عملاً اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے. البتہ اگر بھول چوک میں ایسا ہو جائے یا شک ہو تو کھاتے ہوئے بسم اللہ کہہ لینا کافی ہے، جیسا کہ اوپر وضاحت کی گئی. حاشیہ نمبر 160. شیاطین مختلف حیل و بہانوں سے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتے ہیں اور اس کے لیے ان کو خوشنما الفاظ بھی مل جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ اور ان کے ہم نوا یعنی احبار و رہبان اور دیگر با اثر افراد لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتے رہتے ہیں. اس وقت اہل کتاب اور کفار لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے اور ایسے سوالات اٹھاتے کہ وہ اہل ایمان سے الجھیں اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی پر انہیں اکسائیں. انہوں نے ذبیحہ کے معاملے میں شوشہ چھوڑا کہ یہ اپنا مارا ہوا تو کھا لیتے ہیں لیکن اللہ کے مارے ہوئے کو حرام سمجھتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جس چیز کو ہم خود ماریں اسے تو کھا لیں اور جسے اللہ مارے یعنی مردار اسے نہ کھائیں. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. بحوالہ ترمذی ابواب التفسیر. اہل ایمان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہر شے کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہی مارتا ہے، خواہ وہ ذبح کرنے سے مرے یا طبعی موت سے. جس طرح پیدا کی ہوئی چیزوں میں منافع بخش و مضرت رساں دونوں ہیں. ذبح کیا ہوا جانور فائدہ مند و صحت بخش ہوتا ہے اس لیے اسے حلال قرار دیا گیا ہے. حاشیہ نمبر 161. یہاں اہل ایمان کو حلال و حرام کے معاملے میں شیطان کے ہم نواؤں کی بات ماننے سے سختی سے منع کیا گیا اور بتایا گیا کہ اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. دراصل شریعت سازی، حلال و حرام کی قیود کا تعین یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. کسی اور کو اس میں رد و بدل یا ترمیم و تنسیخ کا اختیار دینا گویا اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہی ہے، اور یہ شرک فی الحکم یا شرک فی الطاعات ہے. سورہ شورى آیت نمبر 21 میں فرمایا کیا ان کے کچھ شرکاء ہیں جنہوں نے ایسے دینی احکام دیے ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اپنا رب بنا لیا ہے کہ نزول پر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت چاہی تو ان کو بتایا گیا کہ تمہارے علماء جس چیز کو حلال کہتے یا حرام تو تم اس کو مان لیتے تھے، یہی ان کو رب بنانا ہے. بحوالہ ترمذی ابواب التفسیر. بالفاظ دیگر تحلیل و تحریم کے معاملے میں کسی کی بات ماننا اس کو رب بنانے کے مترادف ہے جو شرک فی الحکم ہے.